العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے، وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّتَبُّعِ، اور نفلی نماز میں پہلی رکعت کو لمبی کرنا. نفلی نماز میں پہلی رکعت کو لمبی کرنا مطلب یہ ہے کہ سنن اور نوافل میں دونوں رکعتوں کے اندر قرأت کا انداز برابر والا ہونا چاہیے. لہذا اگر مقدار میں زیادہ فرق ہو جائے تو یہ عمل مکروہ ہے. آگے دیکھیے، وَتَطْوِيلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْأُولَى فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، اور تمام نمازوں میں پہلی رکعت پر دوسری رکعت کو لمبی کرنا. اور تمام نمازوں میں پہلی رکعت پر دوسری رکعت کو لمبی کرنا یہ بھی مکروہ ہے. لمبی کرنے کی حد کیا ہوگی؟ تو 3 آیت سے زیادہ اگر ہو گئی تو گویا آپ نے لمبی کر دیا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. آگے دیکھیے، وَتَكْرَارُ السُّورَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْفَرْضِ، اور فرض کے کسی ایک رکعت میں کسی ایک سورت کا بار بار پڑھنا. اور فرض کے کسی ایک رکعت میں کسی ایک سورت کو بار بار پڑھنا. مان لیجیے آپ دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل اللہ پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہوا، لیکن یہ فرض میں ہے، نفل میں مکروہ نہیں ہے. وَقِرَةُ سُورَةٍ فَوْقَ الَّتِي قَرَأَهَا، اور کسی ایسی سورہ کا پڑھنا جو اس کے اوپر ہو جس کو اس نے پڑھا ہے. اور کسی ایسی سورت کا پڑھنا جو اس سے اوپر ہو جس کو اس نے پڑھا ہے. مطلب یہ ہوا کہ مان لیجئے اس نے پہلی رکعت میں اذا جاء پڑھا ہے، دوسری رکعت میں وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے، تو اس سے اوپر پڑھ دیا جو اس نے پہلے پڑھا تھا. یہ مکروہ ہے. آگے دیکھیے، وَفَصْلُهُ بِسُورَةٍ بَيْنَ سُورَتَيْنِ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَتَيْنِ، اور مصلی کا فصل کر دینا کسی سورت سے ان دو سورتوں کے درمیان جن دونوں کو پڑھا 2 رکعت میں. اور مصلی کا فصل ہو مصلی، اور مصلی کا فصل کر دینا کسی سورت سے ان 2 سورتوں کے درمیان جن دونوں کو پڑھا 2 رکعت میں، یہ بھی مکروہ ہے. یعنی مان لیجئے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ زلزال سے لے کر کے سورہ ناس تک کے بارے میں جتنی بھی صورتیں آئی ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. لہذا آپ ایسا مت کیجئے کہ پہلی رکعت میں مان لیجئے آپ نے اذا جاء نصر اللہ پڑھا، دوسری میں آپ تبت یدا چھوڑ کے قل اللہ پڑھا. ایسا مت کیجئے. دوسری میں تبت یدا پڑھیے. یہ چھوڑنا ہوگا، فصل کرنا ہوگا 2 صورتوں کے درمیان. یہ مکروہ ہے. وشم الطیب، اور خوشبو کا سونگنا یہ بھی مکروہ ہے. آپ نے کیا کیا ہے، روئی کے اندر عطر لگا دیا ہے اور اس کو آپ ناک کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اور اس کی خوشبو بار بار آپ اس طرح لے رہے تھے. یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی مسجد نماز پڑھ رہے ہیں جس کے اندر اگربتی وغیرہ سو لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے آٹومیٹک طور پر خوشبو لگ رہی تھی، وہ کوئی کراہت کی بات نہیں. وَتَرْوِيحُهُ بِثَوْبِهِ أَوْ مِرْوَحَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، اور اس کا ہوا کرنا اپنے کپڑے یا اپنے پنکھے کے ذریعے سے، اور اس کا ہوا کرنا اپنے کپڑے یا پنکھے کے ذریعے سے 1 دفعہ یا 2 دفعہ. یعنی نماز پڑھتے ہوئے نمازی خود اپنے دامن سے یا پنکھا سے ہوا 1-2 دفعہ کر رہا ہے، تو 1-2 دفعہ کر رہا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اور اگر اس سے زیادہ کرے گا تو نمازی فاسد ہو جائے گی، یہ عمل کثیر ہو جائے گا. وَتَحْوِيلُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي السُّجُودِ وَغَيْرِهِ، اور دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کی انگلیوں کو پھیر دینا قبلہ سے سجدہ کی حالت میں اور اس کے علاوہ کی حالت میں.
اور اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو پھیر دینا قبلہ سے سجدہ میں، اور اس کے علاوہ یعنی مسنون طریقہ سجدہ میں جانے کا یہ ہے، سجدہ میں جب آپ گئے ہیں تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو آپ اس طرح دبا کر کے رکھیے کہ انگلیاں پاؤں کی مڑ کر کے قبلہ کی طرف ہو جائے. آپ نے اس انداز سے نہیں رکھا تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے. وَتَرْكُ وَسْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، اور دونوں ہاتھ کے رکھنے کو چھوڑ دینا دونوں گھٹنوں پر رکوع میں، یہ بھی مکروہ ہے. یعنی اصول یہ ہے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے کو پکڑے رہیے رکوع میں. آپ نے جا کر کے صرف رکھ دیا ہے، پکڑے ہوئے نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ہی ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیے، کہہ رہے ہیں یہ مکروہ. وَالتَّسَاؤُبُ، اور جماہی یا جمائی، جماہی اور جمائی دونوں ایک ہی ہوا، اور جمائی لینا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. خود بخود اگر جماہی آ رہی ہے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، اس کے روکنے کی بہت ساری تدبیریں ہم نے آپ کو بتائی تھی کتابوں کے حوالے سے. مثلا ایک تدبیر یہ بتائی تھی کہ فوراً آپ تصور جمائیے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جماہی نہیں آتی ہے، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی جماہی بھی ختم ہو جائے گی. اسی طرح آپ ہونٹ بھینچ لیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ جماہی رک جائے گی. اور اگر ان چیزوں سے نہیں ہو پا رہی ہے تو کم از کم ہاتھ کو آپ منہ پر رکھ لیجئے. وَتَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ، اور اپنے دونوں آنکھوں کو بند کر لینا یہ بھی مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو کچھ گنجائش ہے. وَرَفْعُهُمَا لِلسَّمَاءِ، اور دونوں آنکھوں کا اٹھانا آسمان کی طرف یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. وَالتَّمَتِّ، اور انگڑائی لینا یہ بھی سستی کی وجہ سے ہوتی ہے جو خشوع اور خضوع کے منافی ہے. انگڑائی کے اندر سینہ آگے نکال کر اکڑ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ سخت بے ادبی اور کراہت کی بات ہے. والعمل القلیل، اور عمل قلیل کرنا، عمل کثیر ہو گیا تب تو نماز ہی ختم ہو جائے گی. عمل قلیل کر لینا، معمولی حرکت، مثلا ایک ہاتھ سے کھجا لیا، دامن درست کر لیا، یہ مکروہ تنزیہی ہے. وَأَخْذُ قُمْلَةٍ وَقَتْلُهَا، قملتن جوں، کپڑا اور بال کے گندگی کی وجہ سے جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. تو آپ نے وَأَخْذُ قُمْلَةٍ وَقَتْلُهَا، اور جوں پکڑنا اور اس کو مار ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہاں اگر کوئی آپ کو ایسا لگ رہا تکلیف دینے والا یہ جوں ہے، مچھر ہے، جی پشو ہے، تکلیف دینے والی شکل آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوگی تو مار دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، کرا دیں. وَتَغْطِيَةُ أَنْفِهِ وَفَمِهِ، اور اپنے ناک اور منہ کو چھپانا، اور اپنے ناک اور منہ کو چھپانا. سردی کے دنوں میں سر اور بدن کا اکثر حصہ چادر میں، کمبل میں ڈھانک کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. یہاں پر جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ منہ اور ناک کو ڈھانک کر کے نماز پڑھتا ہے، فرما رہے ہیں مکروہ. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ يَمْنَعُ الْقِرَةَ الْمَسْنُونَةَ، اور کسی چیز کو رکھ لینا اپنے منہ میں. وَوَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ، اور کسی چیز کو رکھ لینا اپنے منہ میں اس طور پر کہ قرۃ مسنونہ سے وہ چیز روک رہی ہو، یہ بھی مکروہ ہے. اور اگر قرۃ واجبہ سے وہ روکنے والی بن جائے تب تو مکروہ تحریمی ہے. وَالسُّجُودُ عَلَىٰ قَوْرِ عِمَامَتِهِ وَعَلَىٰ صُورَتِهِ، اور سجدہ کرنا اپنے امامہ کے لپیٹ پر اور تصویر پر، جاندار کی تصویر ہے. یعنی ایک آدمی امامہ باندھے ہوا ہے اور امامہ جو ہے وہ
پیچ در پیچ رہتا ہے، اس کو لپیٹ کر کے پیشانی کے اوپر سر کے اوپر باندھنا ہوتا ہے. تو اب اس امامہ کی وجہ سے براہ راست پیشانی زمین پر قائم نہیں ہو رہی ہے، زمین پر نہیں ٹک رہی ہے. تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں یہ مکروہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں والا صورت جاندار کی تصویر ہے اس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، چونکہ اس میں تصویر کی عبادت کی مشابہت پائی جا رہی ہے. والاختصار والا الجبہۃ بلا عذر بالانف، اور اکتفا کرنا صرف پیشانی پر بغیر ناک میں کسی عذر کے، اور اکتفا کرنا صرف پیشانی پر بغیر ناک میں کسی عذر کے، یعنی ناک میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود صرف آپ پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. والصلاۃ فی الطریق، اور نماز پڑھنا راستے میں، جی چلتے ہوئے راستے پر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اس لیے راستہ سے ہٹ کر نماز کی نیت باندھنی چاہیے، چونکہ وہاں پر آپ کو اطمینان بھی حاصل نہیں ہوگی، بے اطمینانی کی کیفیت میں آپ نماز پڑھیں. والحمام، اور غسل خانے میں نماز پڑھنا، یہاں پر بھی بے اطمینانی ہی وجہ ہے. آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں نہا رہے ہیں، اب آپ جا رہے ہیں وہاں، اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ نہائیں تو بھیڑ بھی جمع ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے خشوع اور خضوع میں خلل آئے گا. وفی المخرج، اور بیت الخلاء میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ظاہر بات ہے گندگی ناپاکی قریب ہے، اگر آپ کپڑا وغیرہ بچھا کر کے نماز پڑھتے ہیں وہاں پر تو نجاست کے قرب ہونے کی وجہ سے کراہت تحریمی آئے گی. وفی المقبرۃ، اور قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ وہاں پر قبروں کا سامنا ہوتا ہے، اور قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. البتہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں قبر سامنے نہ ہو تو گنجائش نکلے گی. وارث غیری بغیر بلا رضا، اور دوسرے کی زمین پر نماز پڑھنا بغیر اس کی رضامندی کے. صراحتاً رضامندی نظر آ رہی ہے، دلالتاً رضامندی نظر آ رہی تب پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے. وقریبا من نجاست، اور ناپاکی کے قریب نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسة غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا نادب قطعهما. اور اخبثین پیشاب اور پاخانہ، اور اخبثین میں سے کسی ایک کو دور کرتے ہوئے دفع کرتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا ریح کو دفع کرتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور اسی طرح اس نجاست کے ساتھ جو روکنے والی نماز کو نہیں ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے جو مانے نہیں ہے، مگر جبکہ وقت کے فوت ہونے کا ڈر ہو یا جماعت کے فوت ہونے کا ڈر ہو، ورنہ تو مستحب ہے ان دونوں کو ختم کر کے نماز پڑھنا. مطلب یہ ہوا پخانہ اور پیشاب کا تقاضا ہے، یا کہ گیس بھرا ہوا اس کا تقاضا ہے، تو پہلے ان تقاضے سے آپ ان تقاضوں کو آپ پوری کر لیجیے، اس کے بعد نماز کے اندر لگیے. ورنہ یہ کیا ہے، آپ اسی کے اندر لگے رہیں گے، نماز کے اندر نہیں رہیں گے، مگر کراہت تحریمی آئے گی. دوسرا مسئلہ آپ کی کتاب والے وما نجاست غیر مانعۃ نے بتایا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے صفحات کے اندر، کچھ ناپاکیاں ایسی ہے اس کے وہ معنی صلاۃ نہیں ہے. مثلا آپ پڑھ چکے ہیں جی نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم معاف ہے، نجاست خفیفہ کیا کہتے ہیں ربع صوب ربع بدن سے تک معاف ہے. تو ان شکلوں میں اگر ممانعت ہو رہی ہے تو یہ شکلیں اگر پائی جائے الا اذا خاف فوت الوقت. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.